برکت نہیں ہے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی برکت نہیں ہے. یعنی پیسہ جو ہے وہ برس رہا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جو برکت کی ایک حلاوت ہوتی ہے, وہ جو برکت کی ایک لذت ہوتی ہے کہ ہم کھائیں پئیں موج کریں, لیکن ہمیں یہ احساس نہ ہو کہ مطلب ہمارے ہاتھ میں جو ہے کہیں پیسہ نکل گیا ہے, تنگی ہو گئی ہے, تو برکت نہیں ہوتی ہے. تو ایک وہ طبقہ ہے کہ جن کے پاس تنگ آتا ہے, تنگی سے آتا ہے, لیکن اس کے باوجود ان میں برکت محسوس نہیں کرتے. اور ایک وہ طبقہ ہے کہ جن کے پاس بہت آتا ہے, کثرت سے آتا ہے, بے انتہا آتا ہے, لیکن اس کے باوجود برکت نہیں ہوتی ہے. معاملہ یہ ہے ناظرین کہ میں اس فلسفی پہ تو آگے جا کے اپنے علماء کرام سے بات کرواؤں گا کہ ایکچول برکت کا تصور کیا ہے. میں جو سمجھتا ہوں, جو میرا اپنا ذاتی انالیسز ہے, جو میری اپنی زندگی میں نے دیکھا ہے, وہ یہ دیکھا ہے کہ ہماری زبان پر شکوے زیادہ ہو گئے. ہم قناعت کے دائرے سے باہر نکل گئے ہیں, ہم اللہ پر توکل کرنے کے دائرے سے باہر نکل گئے ہیں. ہمیں ڈوز کے اور ڈونٹس کے ایریاز اللہ تعالیٰ نے بتلا دیے ہیں, ہم ڈونٹس کے ایریاز سے بچنے کو تیار نہیں ہیں. ڈوز کے ایریاز تو ظاہر ہمارے لیے کھلے ہوئے ہیں, لیکن ڈونٹس کے جو ایریاز جس کو اللہ تعالیٰ نے ریسٹرکٹ کیا ہے ہمارے لیے, ہم اس ریسٹرکٹڈ ایریاز کو جو ہے وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ اس جگہ پہ ہمیں داخل نہیں ہونا ہے. یعنی ہم صبح جو ہے وہ اٹھنا نہیں چاہتے, پوری رات جو ہے موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوگا, ہم چیٹ کرتے رہیں گے, واٹس ایپ پہ لگے رہیں گے, فیس بک پہ لگے رہیں گے, انسٹاگرام پہ لگے رہیں گے, فضول باتیں کرتے رہیں گے, فضول ویب سائٹس دیکھتے رہیں گے, خدا نہ خواستہ مطلب خاکم بدن مطلب ولگیرٹی پر مبنی جو ہے ویڈیوز دیکھتے رہیں گے, پوری رات برباد کریں گے. جس وقت فجر کا وقت ہوگا فجر میں ہم سو جائیں گے, اور صبح ہم نے اس وقت اٹھنا ہے جب سارا رزق بڑھ چکا ہوگا. اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں صاحب کہ ہمارے رزق میں جو ہے وہ برکت نہیں ہے, ہمارے کاموں کے اندر برکت نہیں ہے. صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہم کھانے کی ٹیبل کے اوپر بیٹھتے ہیں تو جتنا ہم کھانے کا ضیاع کرتے ہیں, بہت چھوٹی باریک سی باتیں میں آپ کو بتلا رہا ہوں, اور یہ کوئی بہت مطلب راکٹ سائنس نہیں ہے. ذرا انالیسس تو کیجئے اپنے گھروں کا کہ ہم جس وقت بیٹھتے ہیں اس وقت کھانے کا کس انداز سے ہم ضیاع کرتے ہیں. ایک شخص بھی اگر کھانے کے لیے بیٹھا ہے یا اگر لوگ مل کے بیٹھے ہیں تو جس انداز سے کھانے کا ہم ضیاع کرتے ہیں, جب وہ کھانا ضائع ہوتا ہے تو پھر آپ کو یاد نہیں وہ جو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ کو سرکار علیہ السلام نے ایک نصیحت فرمائی تھی, وہ ہمارے لیے فرمائی تھی کہ یہ رزق جو ہے اس کی تکریم کرو, یہ جس قوم سے چلا جائے پھر لوٹ کے نہیں آتا. ہم رزق کو جو ہے برباد کرتے ہیں, تباہ کرتے ہیں. پھر آپ گیدرنگز میں چلے جائیے, شادیوں میں چلے جائیے, یعنی 40% سے لے کے 50% تک کھانا ضائع ہو جایا کرتا ہے. لوگ ڈشیں بھر کے جو ہے کھانا لے کے آتے ہیں, پلیٹس بھر کے لے کے آتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ رزق کی بے توقیری شروع کر دیں گے اپنے گھروں سے لے کے اپنی گیدرنگز تک, جب آپ رزق کی بے عزتی کرنا شروع کر دیں گے, جب اللہ کے رزق کو آپ اس انداز سے گٹر کے اندر بہانا شروع کر دیں گے, جب کھاتے وقت جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین کا آپ خیال نہیں رکھیں گے, تو مجھے بتائیے پھر آپ برکت کو کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ذرا ایک اسکینر تو لگائیں نا اپنے اندر, لگائیں نا ذرا ایک اسکینر, اسکین تو کیجئے نا اپنے کردار کو. آئیے ذرا مل کے ایک اسکینر لگاتے ہیں, دیکھیں کہ اس اسکیننگ کے اندر جو ہے جو رپورٹ آنے والی ہے فائنلی, وہ رپورٹ ہمیں کیا بتلا رہی ہے. صبح ہمیں جلدی اٹھنا نہیں ہے جس وقت رزق بٹ رہا ہوتا ہے, یعنی جس وقت فرشتے رزق بانٹ کے اللہ کے حکم سے اپنے کاموں کو نمٹا چکے ہوتے ہیں, بڑے صاحب سو رہے ہوتے ہیں. اٹھیں گے آرام سے 11-12 بجے 1 بجے, جب سورج جو اپنی آفتاب یعنی جو زوال کا وقت ہوتا ہے وہ اس کے کام کی ابتدا ہوتی ہے. جب کام کی ابتدا زوال کے وقت ہوگی مجھے بتائیے تو آپ کے گھر کے اندر برکت کیسے ہوگی؟ پھر آئیے نا, تواہم پرستی جو ہے وہ کس حد تک بڑھ چکی ہے. یعنی آپ دیکھیے, ابھی چلیں تواہم پرستی میں بعد میں بات کرتا ہوں, پھر آئیے ذرا اس بات پہ بات کر لیتے ہیں نا. آپ مجھے بتائیے کتنے لوگ ہیں جو پورے دن باوضو رہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ باوضو ہمیں رہنا نہیں ہے, غسل کا طریقہ ہمیں پتہ نہیں ہے, اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے کاموں کے اندر ہمارے گھروں کے اندر جو ہے برکتوں کا نزول ہو جائے. جب آپ بے غسلے رہیں گے, بے وضو رہیں گے, تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہوگی. نمازیں ہم نے ادا کرنی نہیں ہے, اور جی رمضان آ گیا احسان کر دیا ہم نے امت کے اوپر کہ بہت عبادتیں ہم نے کر دی ہیں. بابا 5 وقت یہ جو ہے نا 5 وقت یہ اٹینڈنس مسٹ ہے, یہ اٹینڈنس ہم نے لگوانی نہیں ہے, اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں جو ہیں وہ ہمارے گھروں کے اوپر نازل ہو جائیں. کیسے نازل ہوں گی؟ قرآن پاک کی آواز ہمارے گھروں کے اندر گونجتی نہیں ہے. جب قرآن پاک کی آواز نہیں گونجتی ہے تو ظاہر شیطان ہی کی آواز گونجے گی. پھر عالم کیا ہوگا؟ صبح اٹھتے ہیں تو میوزک سے ابتدا ہوتی ہے, رات کو سوتے ہیں تو میوزک پہ انتہا ہوتی ہے. جس گھر کے اندر ابتدا میوزک سے ہو, جس گھر کی انتہا میوزک سے ہو, آپ مجھے بتائیے اس گھر کے اندر برکت کیسے ہوگی؟ کلام مجید کی تو آواز ہی خال خال جو ہے وہ سننے کو ملتی ہے. جب گھروں کے اندر مجھے بتائیے کہ استغفار کی تسبیح نہیں ہوگی, اپنے گناہوں اپنے اعمال پہ انسان جو ہے نادم نہیں ہوگا, انالیسز نہیں, اپنا سیلف انالیسز نہیں کرے گا, استغفار کی تسبیح نہیں کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ پھر گناہوں کو کیسے معاف کرے گا اور کیسے برکت ہوگی؟ مجھے بتائیے. پھر اس پہ تر رہی ہے یہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے, بیڑا غرق ہو گیا کام کا. بابا وہ اپنے کام سے جا رہی تھی, جانے دو اس کو,
آپ اپنے کام سے چلے جاؤ. یہ کالی بلی نے کیا کرنا ہے؟ خرگوش جو ہے وہ راستے کے سامنے سے گزر گیا, آج کا دن بہت اچھا گزرے گا, بہت بہترین گزرے گا, بڑا اچھا گزرے گا. اس خرگوش نے کیا دینا ہے؟ وہ بیچارہ خود جو ہے اپنا رزق تلاش کرتا پھر رہا ہے. مطلب وہ جھاڑو الٹی رکھ دی تھی شام میں, بیڑا غرق ہو گیا کام کا. وہ صبح اس منحوس کا منہ دیکھ لیا تھا, نحوست آ گئی کام کے اندر. اچھا اس کا منہ دیکھ کے آپ نے کہا کہ اس منحوس کا دیکھ لیا, تو ہو سکتا ہے اس نے آپ کے بارے میں تاثر لیا ہو کہ اس منحوس کا میں نے چہرہ دیکھ لیا. تو یہ کسی کا چہرہ دیکھنے سے اثر نہیں پڑتا ہے. رات کو جو ہے مغرب کے وقت جھاڑو مت دینا, رزق چلا جائے گا. کاہے کو چلا جائے گا بھائی؟ اس جھاڑو کے اندر اللہ تعالیٰ نے رزق رکھا ہوا ہے. وہ الو آ کے چھت پر بیٹھا ہوا ہے, اس نے بولنا شروع کر دیا, نحوست ہو گئی. بابا وہ اپنے کام سے آیا, بولنے دو اس کو, وہ اپنا کام کر رہا ہے, اس کو کرنے دو. آپ کو اللہ تعالیٰ نے رزق دینا ہے, اس نے وعدہ کیا آپ سے. یہ الو کے بولنے نہ بولنے سے آپ کا رزق نہیں رکے گا. آزان جو ہے وہ اپنا مرغے نے صبح کی بجائے دوپہر میں دے دیا, ذبح کر دو اس کو, بیکار ہے, بیڑا غرق کر دیا اس نے. اس طرح کی جو توہم پرستیاں معاشرے کے اندر پیدا ہو گئی ہیں نا, ہم اگین وہی بات ہے, اپنا سیلف انالیسس کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم چیزوں کے اوپر باتوں کو ڈال دیتے ہیں کہ ان باتوں کی وجہ سے ہمارے رزق تنگ ہو گئے. مجھے بتائیے ذرا, میں چلے بات کر لیتا ہوں ابھی. آج تو محسن بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بڑا کھل کے ہم ان سے گفتگو کروائیں گے. مطلب جھوٹ ہم نے بولنا ہے, مکاری ہم نے کرنی ہے, حرام کام ہم نے کرنے, دو نمبریاں ہم نے کرنی ہے, ملاوٹ ہم نے کرنی ہے, ذخیرہ اندوزی ہم نے کرنی ہے, لوگوں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم نے جو ہے وہ گٹر سے چربی نکال کر تیل بنا کے پلانی ہے. ہم نے جو ہے وہ اپنا جانوروں کا خون جو ہے وہ اپنا مسالوں کے اندر ڈال کے لوگوں کو پلانا ہے. سارے دو نمبر کام ہم نے دنیا کے کرنے, سارے دو نمبر کام کرنے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں برکت اڑ گئی ہے. تو برکت والے کام ہم نے کیے کون سے؟ اسکینر تو لگائے نا اپنے اندر کہ کون سا حلال کام ہم نے کیا ہے. جب حلال کام نہیں کیا تو پھر ذہن میں رکھیے گا ریزلٹس بھی پھر آپ کو اسی طرح کے ملیں گے. لہٰذا اگر آخری جملہ ادا کر رہا ہوں, گھر میں برکت چاہتے ہیں نا تو اللہ کے طے شدہ ڈوز اور ڈونٹس کے ایریاز کو سمجھ لیں. جب آپ کے گھر کے اندر دین ہوگا, آپ کے گھر کے اندر اسلام ہوگا, آپ کے گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی پاسداری ہوگی, تو پھر برکت ہی برکت ہوگی. ہاں, گھر میں داخل ہونا ہے تو سلطان راہی بن کے داخل ہونا ہے, سلام نہیں کرنا ہم نے بچوں کو, داخل ہو کے سلام نہیں کرنا. سرکار کی حدیث ہے, سلام کرو گھر میں داخل ہوتے ہوئے, روزی میں برکت ہو جائے گی. نہیں کریں گے, صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ نہیں کریں گے. برکت کا وسیلہ ہی ہے, یہ برکت کا وسیلہ ہے, نہیں کرنا ہے. تو جو کام فرمائے وہ نہیں کرنے, اور جو کام ہم کر رہے ہیں اس کے نتائج پھر ہمارے سامنے ایسے ہوں گے.